مدینے میں ایک عورت، بولو مدینے میں، جن کی شکل صورت کالی کلوٹی حبشن عورت مدینے میں، وہ حضرت عائشہ کے پاس بار بار آوے، کیونکہ حضرت عائشہ کا مکان مدینے میں مسجد نبوی کے بالکل قریب، اور وہ عورت کا مکان تھوڑا دور، وہ روز ہوئے نا وہ کالی کلوٹی حبشن عورت حضرت عائشہ کے پاس آوے اور روز آ کر کچھ نہ کچھ باتیں کرے، باتوں باتوں میں ایک بات کرے، وہ ہار والا دن بہت اچھا تھا، ہار جو عورتیں ہار پہنتی ہے نا، وہ ہار والا دن بہت اچھا تھا، نیکلیس بولتے نا اس کو، کیا بولتے ہیں یہاں بروڈا میں ہار کو کیا بولتے ہیں؟ ہار ہی بولتے ہوں گے نا، تو وہ ہار والا دن، اب حضرت عائشہ روز سنے ہار والا دن بہت اچھا، ہار والا دن بہت اچھا، ایک دن حضرت عائشہ نے کہا، اس عورت سے کہا، تو روز میرے گھر میں آتی ہے اور آ کر وہ ہار والا دن، وہ ہار والا دن، وہ ہار والا، یہ ہار والا دن ہے کیا؟ ہے کیا؟ یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ ہار والا دن کیا؟ اب اس عورت نے جو منظر بیان کیا، کہہ دو سبحان اللہ، وہ عورت کیا کہتی ہے؟ میں نوکرانی، لونڈی، باندی، اور 20 سال تک ایک گھر میں نے جھاڑو دینا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا، یعنی 20 سال، یعنی وہ گھر کی میں ایک ممبر بن گئی۔ 20 سال 25 سال اگر کوئی عورت ہمارے یہاں کام کرے یا ہمارے یہاں کوئی مرد کام کرے تو وہ گھر کا کیا بن جاتا ہے؟ ممبر بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ گھر میں ایک بچی، بولو گھر میں ایک بچی، وہ ماشاءاللہ بچی میرے آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی جوان ہو گئی، اس کا شادی کا پیغام آیا اور شادی کا معاملہ بھی طے ہو گیا، بس اب 2 یا 3 دن باقی ہے اور وہ بچی کی شادی، اور پورا گھر بیزی ہے۔ بتاؤ نا، شادی والا گھر بیزی ہوتا کا، سب بیزی ہے، وہ بچی کے ابا بھی کام میں لگے ہوئے، ان کی اماں، ان کی پھوپھی اور ان کی چچی اور ان کے چچا اور ان کے خالہ اور ان کے خالو سب، اور یہ بیچاری کہتی ہے میں بھی کام میں لگی ہوئی، کیونکہ میں تو گھر کی ممبر، 20 سال سے زیادہ میں یہ گھر میں کام کر رہی ہوں۔ کہا یہ جو بچی جو تھی نا، بچی اس کی شادی ہونے والی ہے، مطلب کل شادی ہونے والی ہے، تو ابا اور اماں اس کے لیے ہار لے کر آئے۔ بولو کیا لے کر آئے؟ اور کہتے ہیں اس وقت کا سب سے قیمتی ہار، کیونکہ اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ڈائمنڈ بھی ہے، قیمتی پتھر بھی جڑے، بہت بڑا ہار ہے۔ کہا وہ لا کر ٹیبل پر، جو بھی اس زمانے میں میز اور ٹیبل ہوگا، کہا اس پر ہار رکھا ہوا ہے، اور سب آ رہے دیکھ رہے، آ رہے دیکھ رہے، وہ ہار کا ایک بڑا شور ہے۔ کہتے اتنے میں سب لوگ اپنے اپنے شادی کے کام میں بیزی ہو گئے۔ وہ کہنے لگی میں بھی جھاڑو مار رہی تھی، کہتی ہے کہ جس کمرے میں وہ ہار تھا اس وقت میں اکیلی، سب لوگ دیکھ کے چلے گئے، میں اکیلی، اور وہ کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چیل ایک پرندہ ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ چیل، انگریزی میں کہتے ہیں ایگل، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایگل، عربی میں کہتے ہیں ہدیہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ۔ کہتے ہیں وہ پرندہ یوں آیا اور اس نے ہار کو اپنے چونچ میں پکڑا اور لے کے اڑا۔ وہ بیچاری خادمہ جو تھی نا، کام کرنے والی، وہ کہنے لگے وہ پرندہ تھوڑی سننے والا، وہ ہار لے کے بولو کیا ہو گیا؟ بولو کیا ہو گیا؟ اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے گھر والوں کو جمع کیا، ہار، پرندہ آیا، ہدیہ، عربی میں ہدیہ کہتے، اور اس نے وہ ہار لیا، اور سارے گھر والوں کی آنکھیں لال غصے میں بالکل، کیونکہ شک کس پر جائے گا؟ عورت پر۔ ہمارے گھر میں بھی جب بھی کوئی چوری ہوئے تو گھر کے ممبر پہ شک نہیں جائے گا، کام کرنے والی پہ شک جائے گا۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کام کرنے والے پر شک جائے گا، کبھی بھی اپنے اور اپنی اولاد کے اوپر ہمارا شک نہیں جائے گا۔ حالانکہ ہو سکتا کہ چور ہمارا بچہ ہی ہو، لیکن ہماری نظر ہمیں تو سارے گھر والے، وہ پھوپھی نے، پھوپھا نے، خالو نے، خالہ نے، چچی نے، چچا نے، باپ نے، اماں، سب جمع ہوئے۔ بولے کوئی ایسا پرندہ آ کے تھوڑی ہار اٹھا کے لے کے جاتا، تو نے چوری۔ وہ بیچاری قسمیں کھاوے، اس زمانے میں جو قسمیں کھائی جاتی تھی وہ قسمیں کھاوے، اور قسمیں کھا کر کہے کہ میں کیوں چوری کروں گی؟ اگر مجھے چوری کرنا ہوتا تو یہ 20-25 سال میں نے چوری نہیں کیا، اور پھر میں بچی کا ہار چوری کروں گی جس کو میں اپنے جان سے زیادہ پیاری بچی سمجھتی ہوں، اور یہ دلہن بن کے جائے گی۔ جیسا آپ لوگوں کو رونا آتا ہے مجھے بھی رونا آتا۔ مگر گھر والوں نے کہا نہیں، کوئی ایسا پرندہ آوے نہیں، ایسا اٹھا کے لے کے جاوے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گھر والوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا۔ وہ بیچاری حضرت عائشہ کو کہتی ہے نا، حضرت عائشہ کو کہہ رہی ہے واقعہ، کہا مجھے اتنا مارا، یہاں تک کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی شروع کر دی۔
بخاری شریف کی روایت ہے. اگر یہ نہیں ہوتا نا تو میں یہ جملہ نہ بولا ہوتا. بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اس عورت نے حضرت عائشہ کو کہا میری شرمگاہ کی بھی تلاشی کی اور بہت مارا بہت مارا بہت مارا. کہتے جب مار مار کے تھک گئے تو میں گھر کے کونے میں گئی اور گھر کے کونے میں جا کے میں نے کہا کون ہے میرا مدد کرنے والا. اور کہتے میری زبان سے نکلا, وہ عورت کہتی ہے ایمان والی نہیں تھی, وہ کہتے میری زبان سے نکلا یہ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. وہ کیا نہیں دیکھتا کہ میں بے قصور ہوں. یہ کون ہے جس نے اتنی زمینوں کو پیدا کیا. یہ کون ہے جس نے سمندر کو پیدا کیا, پہاڑوں کو پیدا کیا, اتنی بڑی بڑی چیزوں کو جس نے پیدا کیا, آسمانوں کو جس کو کوئی نہیں پیدا کر سکتا, زمینوں کو, پہاڑوں کو, دریاؤں کو. کیا وہ نہیں دیکھتا کہ میں کالی کلوٹی عورت, کمزور عورت, ایک بے قصور عورت, اور میرے اوپر چوری کا الزام لگا, میری شرمگاہ کو تلاش کیا گیا, مجھے کوڑے کوڑے سے مارا گیا. کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ یہ کہہ رہی کہ میں گھر کے کونے میں سسک سسک کے رو رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا, بلکہ سب لوگ بیٹھے تھے, سب جتنے خاندان والے سب بیٹھے تھے, اچانک وہ چیل واپس آیا. بولو سبحان اللہ. اور چوچ میں وہی ہار لے کر آیا اور لا کے یہ ٹیبل کے اوپر بولو چھوڑ دیا. اب جتنوں نے سب نے دیکھا, سب کبھی ہار کو دیکھے, کبھی اس کو دیکھے جس کی شرمگاہ کو بھی تلاش کیا گیا تھا, جس کو بہت مارا گیا تھا. اب گھر کے بڑے نے کہا تو کیا چاہتی ہے, کیونکہ ہم نے تو تجھے بہت مارا ہے, بہت غلط کیا ہے, تو کیا چاہتی کیا ہے. کہا میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دو, مجھے چھوڑ دو, اب مجھے یہ گھر میں نہیں رہنا. جس گھر میں مجھے چوری کا الزام لگا, جس گھر میں میرے کپڑے اتارے گئے, جس گھر میں مجھے کوڑے کوڑے سے مارا گیا, میرے اندر طاقت ہی کیا تھی, کون سا میرے پاس بہت ہٹی کٹی موٹی تندرستی, اور میری عمر تو دیکھو 60 سال کے اوپر میری عمر ہو گئی. میں کو چوری کرنا ہوتا تو 25 سال والی عمر میں چوری کری ہوتی ابھی, لیکن مجھے آزاد کر دو. گھر والوں نے آزاد کر دیا. یہ گھر کے باہر نکلی اور کہنے لگی کون ہے, کون ایسا ہے جو مجھے بتائے کہ یہ آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے, کیونکہ آج میں نے اسی کو پکارا ہے. یہ کون ہے جو زمینوں کا پیدا کرنے والا, یہ کون ہے جو پہاڑوں کا اور سمندروں کا پیدا کرنے والا, کیونکہ آج ناممکن ممکن بنا ہے کہ پرندہ واپس آتا ہے اور اپنی چوچ میں وہ ہار لے کر آتا ہے. اب یہ عورت حضرت عائشہ کو کہہ رہی ہے کہ کسی نے مجھے کہا محمد کے پاس جا, وہ اللہ کا ایڈریس بتا دے. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. کہا مجھے کسی نے کہا تو محمد کے پاس جا, وہاں ہے, وہ پورا ایڈریس بتا دیں گے یہ کون ہے. کہتے میں گئی روتے روتے جب میں گئی, کہتے میرے نبی نے میری طرف دیکھا اور کہا اللہ نے تجھے ہدایت کے راستے پر بھیج دیا, بھلے مار کھائی, ہار گھوم گیا, پھر مل گیا, مگر تو ہدایت کے راستے پر آ گئی. وہ کہتی ہے اسلم تو, میں نے اسلام قبول کر لیا. بولو سبحان اللہ, بولو میں نے اسلام قبول کر لیا. بولو سبحان اللہ. اب کیا کہہ رہی معلوم, وہ حضرت عائشہ کو کہتی ہے. اب سننا جو جملہ, وہ حضرت عائشہ ہماری اماں کو کہتی ہے کہ ایک بار میں نے اس کو پکارا, زندگی میں کبھی نہیں پکارا تھا, کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا یہ آسمان کا پیدا کرنے والا کون, یہ تو کہتے مجھے مارا نہیں ہوتا تو میرے کو یہ سب سمجھ میں بھی نہیں آتا, لیکن اس دن میرے کو سمجھ میں آیا کہ جو نہیں جانتا تھا کہ اللہ کون ہے, اس نے پکارا, اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دیا. تو جو زمانے سے کلمہ پڑھتا ہوگا اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا, ہمارا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہوگا, کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے تھے. بولو پڑھتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی پڑھتے. وہ ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت حارثہ. کیا نام, پورا نام ہے حضرت حارثہ بن ابی اوفا. آپ اتنا لمبا نام یاد نہ رکھے, اتنا یاد رکھے, حضرت حارثہ. حضرت حارثہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ان کے پڑوس میں عیسائی, بولو ان کے پڑوس میں عیسائی نصرانی. تو حضرت حارثہ بار بار پڑوس میں جا رہے اور بات بات میں کہے کلمہ پڑھ لینا, کلمہ پڑھ لینا, کلمہ پڑھ لے. ایمان, اسلام, سکون, اطمینان. بولو ایمان, اسلام, سکون, اطمینان, عافیت, جنت, کلمہ پڑھ لینا. اور وہ بازو والا پڑوسی کیا کہے, نہ میرے کو, بولو میرے کو نہیں. اب حضرت حارثہ کو ایک دن خبر ملی کہ بازو کا جو پڑوسی ہے نا عیسائی, آخری سانسیں لے رہا ہے. بولو آخری سانسیں. تڑپ کے وہاں گئے اور تڑپ کے جا کر کہا آخری سانسیں لے رہے ہو, اب تو تمہارے بچنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے, تمہارا آخری وقت آیا ہے, اب تو کلمہ پڑھ لو. وہ عیسائی نے کہا کلمہ پڑھوں گا, کیا ملے گا,
پڑھوں گا. بولو سبحان اللہ, پڑھوں گا, کیا ملے گا؟ تو حضرت حارثہ نے فوراً کہا کلمہ پڑھو گے جنت. بولو کلمہ پڑھو گے, کیونکہ قرآن میں بھی لکھا ہے کلمہ پڑھو تو جنت. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا ہوگا, اچھے اعمال والا ہوگا, اس کا ٹھکانہ, اس کی منزل جنت ہوگی. وہ جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو حضرت حارثہ نے, واقعہ یاد ہے نا, حضرت حارثہ نے اپنے پڑوس کو کہا آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لے. کہا کلمہ پڑھوں گا کیا ملے گا؟ تو حضرت حارثہ نے کہا وہ جنت ملے گی. تو وہ پڑوسی بہت ہوشیار, کہا جنت نہیں چاہیے, جنت کے اوپر کچھ چاہیے, جنت کے. وہ تو حضرت حارثہ وہ سر پہ ہاتھ رکھے کہ بھائی ہم نے تو جنت کو ہی پڑھا ہے, جنت کے اوپر تو کچھ پڑھا نہیں ہے. کہا کہ جنت ملے گی, جنت ملے گی, باقی جنت کے اوپر کا ہم کو کچھ معلوم. تو اس نے کہا جنت کے اوپر ہے اللہ کا دیدار, وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سبحان اللہ. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ کا دیدار ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ جنت تو مکان ہے, ہم کو تو مکین چاہیے. بولو سبحان اللہ. ہم کو جنت نہیں, جنت کا بنانے والے کا دیدار چاہیے. اور صحیح بات ہے, سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے نا جنت کے اوپر تو اللہ کا دیدار ہے. بولو سبحان اللہ. اور قرآن میں لکھا ہے کہ چہرے ہم سب, ہمارے چہرے ایسے تازہ تازہ ہوں گے اور یوں کریں گے اور اللہ کا دیدار ہوتا جائے گا. اللہ کا دیدار. قرآن کریم نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ووجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں جب سارے جنتی جنت میں جائیں گے, اللہ پوچھیں گے بھائی او جنتی ہو سب مل گیا؟ وہ کہیں گے سب مل گیا. اللہ کہیں گے نہ, آپ سب سے بڑی نعمت تو باقی ہے. وہ کہیں گے اب کون سی نعمت؟ ہمیں تو کھانا بھی ملا, پینا بھی ملا, کپڑے بھی ملے, عورتیں بھی ملی, زمین بھی ملا, آسمان بھی ملا, مکان بھی ملا. اللہ فرمائیں گے اب پردہ کھلے گا اور ہر بندہ اپنے اللہ کا دیدار کرے گا. تو وہ نصرانی بہت ہوشیار تھے, وہ پڑوسی. کہا میرے کو جنت نہیں چاہیے, کلمہ پڑھوں گا, میں آخری سانس لے رہا ہوں, لیکن میرے کو جنت کے اوپر اللہ کا دیدار چاہیے. انہوں نے کہا جاؤ وہ بھی مل جائے گا. حضرت حارثہ نے کہا وہ بھی مل جائے گا, اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حارثہ کہتے ہیں پہلی رات میں نے خواب میں دیکھا, میرے پڑوسی کو دیکھا جنت میں گھوم رہا ہے. بولو سبحان اللہ. تو میں نے فوراً پوچھا کیف فعل بک ربک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیونکہ تیری زندگی میں نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکات, نہ عمرہ, نہ حج, تیری زندگی میں کچھ نہیں. اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا او حارثہ, او اللہ بہت مہربان ہے, اللہ بہت بڑا رحمان ہے. کہا جیسے میرا انتقال ہوا اللہ میری روح کو اپنے عرش پر لے گیا اور کہا میرا بندہ تو نے میری محبت میں کلمہ پڑھا تھا, میرا دیدار بھی کر لے اور جا, میں تجھ سے راضی ہو چکا. میرے دوستو کتنی بڑی چیز ہے کلمہ لا الہ. وہ ہمارے پاس ڈھونگی کلمہ ہے, ڈھونگ والا کلمہ ہے, ورنہ اللہ کی قسم یہ کائے کا رونا دھونا, کائے کے حالات, اگر کلمہ مضبوط ہے نا اللہ کی قسم وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. ایک بات یاد آئی, بولو میں بولوں آپ کو؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ میرے کو آخری ٹائم بتا دو نا بھائی. آپ کی بیوی کا کوئی ٹینشن؟ بیوی کا ٹینشن صحیح میں بہت ہے. میں بولتا ہوں لیکن بات صحیح ہے, غلط بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا میرے کو یہ بتاؤ, آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا محمود غزنوی؟ میں نے سنا ہے تو ہاں بولو, نہیں سنا تو منع کر دو. یہ کوئی میں امتحان لینے کے لیے نہیں بیٹھا, کوئی کلاس نہیں چلا رہا ہوں. ہاں نام سنا محمود غزنوی. وہ بادشاہ تھے, بادشاہ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے. معلوم نہیں ایک دن ان کو ایک وہ ہوا کہ سب کو جمع کرو,
जनता को जमा किया, उसमें खास करके उलमा को। अब बादशाह तो बादशाह है, बादशाह के लिए खाना खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं, पानी गेट वालों के लिए मुश्किल है, बादशाह के लिए क्या मुश्किल। पानी गेट वालों को एक आदमी को 2-4 या बाईपास ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा 2-4 लुकमे खाता, वो भी। बाकी मेरे को मालूम है पानी गेट वाले पहले ऐसे कंजूस नहीं थे। एक मेरा दोस्त था इस्माइल करके, है अभी है, जिंदा है, नहीं जिंदा है, अल्लाह उम्र में बरकत दे। पहले खिलाता भी था और साथ में अनाज भर के भी देता था। अभी बुलाता भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं करता है। तो महमूद गजनवी बादशाह उसने पूरा ऐलान किया, सारे काफी लंबी चौड़ी सोसाइटी को जमा किया, उसमें खास करके उलमा, उमरा, अक्लमंद हजरात सब जमा, और एक जबरदस्त खाने की दावत। और बादशाह का खाना तो बादशाह का खाना होता। दावत होने के बाद उसने कहा तुमको मालूम है मैंने आप सबको जमा क्यों किया? अब पूरे मजमे ने कहा हमको क्या मालूम भाई, बादशाह का हुक्म था, आ गए खाने के वास्ते, बुलाया। बोले असल मामला ये कि मेरा एक प्रॉब्लम है। महमूद गजनवी ने कहा बादशाह हो के मेरा एक प्रॉब्लम। कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा मैंने बहुत सौ से मुलाकात की है, लेकिन मेरे को हजरत खिजर से मुलाकात करना है। किससे मुलाकात करना है? नाम सुना है हजरत खिजर? ये एक अल्लाह के वली थे, बोलो अल्लाह के वली थे, जिन्होंने दुआ मांगी थी कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो। ये हजरत मूसा के जमाने में थे। हजरत मूसा के जमाने में अल्लाह के वली थे। बोलो कौन? हजरत, आप आवाज से नहीं बोल रहे हो, हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में तो दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी उम्र इतनी लंबी करना, इतनी लंबी करना, इतनी लंबी करना कि कयामत तक मेरे को जिंदा रखना और मेरे को अपना वली बना के रखना, और मैं जो दुआ मांगू मेरी दुआ को कबूल कर लेना। अल्लाह ने इनको कबूल कर लिया। आज भी हजरत खिजर है, अरे बोलो ना है, जब उन्होंने दुआ मांगी है तो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली है और कयामत तक रहेंगे, और जो दुआ मांगेंगे वो दुआ। बल्कि हमारे बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन, वो तो इसकी फिक्र में रहते हैं कि हजरत खिजर से मुलाकात होवे। अब जब होती होगी तो वो क्या बोलते होंगे वो तो उनको ही मालूम है। मेरे शेख सुलेमान मुगलिया दामत बरकातुहू, एक मरतबा मैंने उनको पूछा फ्रांस में, क्योंकि वो फ्रांस में रहते, मैंने उनको पूछा हजरत वो मेरे को खिजर से मुलाकात करना है, मैंने कहा था। तो वो मुस्कुराने लगे, तो मैंने कहा हजरत आपकी तो मुलाकात हुई होगी, तो क्या कहा मालूम? मैं तो हैरान हो गया। मुझे कहा हाँ, काबे के पास मिज़ाब रहमत के पास एक मर्तबा एक देखना और समझना हो गया था। तो मैंने कहा हजरत मेरी भी कुछ मुलाकात करा दो। कहा अभी बहुत टाइम बाकी है। तो महमूद गजनवी तो बादशाह थे, अब उनको एक तमन्ना, किससे मुलाकात करना? बोलो हजरत। और हजरत खिजर कौन से जमाने से है? हजरत, और कयामत तक रहेंगे। कुरान करीम में उनका जिक्र आया। हजरत खिजर का जिक्र कहां पर आया है? कुरान में, सूरह कहफ में। अल्लाह ने फरमाया फनतलका हत्ता इज़ा रकिबा फिस्सफीनति खरक़हा क़ाला खरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शैअन इम्रा क़ाला अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा क़ाला ला तुआख़िज़नी बिमा नसीत वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा। वो है तो मैंने बहुत 3 आयतें पढ़ी, बाकी पूरे 2 रुकू भर के इनका जिक्र आया है हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आपको मालूम था हजरत खिजर का कुरान में जिक्र आया? हाँ, कितने रुकू में आया है? 2 रुकू भर भर के आया है, और ये 15वें पारे का आखिरी और 16वें पारे का शुरू, इसमें ये जिक्र आया है सूरह कहफ में। खैर महमूद गजनवी ने ऐलान कर दिया, कौन है? इतना बड़ा मजमा है, सबको खिलाया पिलाया, सबको पेट भर भर के खिलाया, कौन है जो हजरत खिजर से मेरी मुलाकात कराएगा? अब जितने उलमा सब गर्दन झुका के, ये अपनी होवे तो किसी की करावे दे, अपनी होवे तो किसी की करावे। मेरे को कोई बोले तो मैं भी मुंह झुका के बैठूंगा कि हजरत खिजर से मुलाकात। मालूम है एक लंगोट पहना आदमी था, लंगोट पहना, इतना सा यहाँ शुरू होता था यहाँ खत्म होता था, लंगोट पहना आदमी वहां से खड़ा हो गया, ओ बादशाह सलामत, मैं मुलाकात कराऊंगा, मैं मुलाकात करा। बादशाह भी हैरान कि सब उलमा बैठे हैं, कुर्रा बैठे, फुजला बैठे, हदीस के पढ़ाने वाले, तफसीर के पढ़ाने वाले बैठे, वो सब गर्दन झुका के बैठे, और ये लंगोटिया। हाँ, और वो भी कैसा कि लगता है चेहरे पे से कोई जानता वानता पूछता होगा। कहा आ गया आया करिए, कहा मुलाकात कराओगे? हाँ कराऊंगा। लेकिन उसने क्या कहा मालूम? मुलाकात तो कराऊंगा, 6 महीने लगेंगे।
कितने? कहा क्यों? कहा लंबी तस्बीह खींचनी पड़ेगी, बहुत लंबा वजीफा पढ़ना पड़ता है 6 महीने तक। और कहा मेरा घर वो दरिया किनारे, तो दरिया किनारे में बैठूंगा, वहां मेरा छोटा सा झोपड़ा है, तो वो दरिया किनारे बैठूंगा 6 महीने तक लंबी तस्बीह पढ़ता जाऊंगा पढ़ता जाऊंगा पढ़ता जाऊंगा। 6 महीने के बाद खींचर आएंगे, लेके आऊंगा, तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा, उसमें कौन सा बड़ा कमाल है। तो बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, जाओ 6 महीना करो। उसके बाद और बादशाह ने कहा मुंह मांगा दूंगा, मुंह मांगा, जो तुम मांगोगे दे दूंगा, लेकिन खिजर से मुलाकात। तो लंगोट वाले जो थे ना ऐसे ही बैठे, कहा जाओ। कहा जाओ तो 6 महीने का खाना पीना क्या, क्योंकि मैं तो दरिया किनारे बैठूंगा, मैं तो लंबी तस्बीह पढ़ता रहूंगा। तो कहा मेरे 8 बच्चे हैं। कितने? फैक्ट्री भी जोर पे। कहा मेरे 8 बच्चे, और फिर मेरी अम्मी और मेरे अब्बा और मैं और मेरी बीवी, ये सब एक घर में झोपड़े में रहते, तो उनका सबका खाना पीना क्या। बादशाह महमूद गजनवी ने फौरन कलम उठाया और कहा लिख लो 6 महीने तक शाही खाने का नाश्ता, शाही खाने का दोपहर का खाना, महल का रात का खाना, और जो भी ये मांगे खाने पीने के मामले में, कपड़े के मामले में, सब दे देना। 6 महीने तक तुम्हारे लिए फुर्सत है, सिर्फ तस्बीह खींचो और खिजर से मुलाकात करो। 1 महीना बोलो, 2 महीना बोलो, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने में 1 दिन बाकी था। और हजरत महमूद गजनवी खुश थे कि 1 दिन बाकी है, वो आएंगे। कि तो देखा कि वो तो रोता रोता खुद आ रहा है, वो लंगोट पहना हुआ रोता रोता। तो महमूद गजनवी ने कहा क्या हुआ? हाँ मिस हो गया। कहा क्या मिस हो गया? बादशाह तो बादशाह होते पूरे जलाल में। कहा वो जो तस्बीह पढ़ रहा था ना, वो एक तस्बीह जो बीच में पढ़ने की आती ना, वो छूट गई, बाकी बहुत ध्यान लगा के मैंने काम किया था, आज आखिरी दिन था। तो महमूद गजनवी के सब दरबारी जमा थे, यूं देखा और कहा कि अब क्या करोगे? कहा और 6 महीना। कहा जहाँ से छूटा है वहाँ से स्टार्ट करोगे? कहा नहीं, वो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा वापस से 6 महीना। तो महमूद गजनवी ने गुस्से में लिया, कलम लिया और कहा जो मेरा पहला फरमान था 6 महीने का, वो फरमान और भी 6 महीना रहेगा। 6 महीने तक इनके यहाँ नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना और कपड़े लत्ते सब बादशाह के महल से दिया जाएगा। अब चलो 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां। अब महमूद गजनवी को मालूम था कि आज 1 साल पूरा होने वाला है। तो महमूद गजनवी ने फिर ऐलान किया कि सबकी दावत, क्योंकि आज तो हजरत खिजर से मुलाकात करना है। तो ऐलान हो गया, 1 दिन पहले ऐलान हो गया, भाई कल सब जमा होंगे, उमरा, सलातीन, सुलगा, उलमा, कुर्रा और बड़े बड़े मेहमानान सब जमा होंगे। जैसे उस दिन दावत थी ना 1 साल पहले, उससे भी बड़ी भारी भरकम दावत। और महमूद गजनवी खुद कुर्सी पर बैठे और कहा इंतजार करो, अभी वो आता होगा। कौन? लंगोट वाला आता होगा और हजरत खिजर को लेके आता होगा। इतने में तो नजर पड़ी सबकी, सबने आवाज दी, ओ आ गए आ गए आ गए आ गए। अगर बरोड़ा होता तो नारे तकबीर होता। अरे वो आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। तो महमूद गजनवी भी यूं करके खड़े हो गए, आए, देखा वो अकेले आ रहे, वही लंगोट में आ रहे, आए करीब आए, कहा ओ कहा हजरत खिजर पीछे से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से, क्योंकि वो तो अल्लाह के वली है, कहीं से भी नमूदार होंगे, कहाँ से आएंगे? तो उसने बैठकर क्या कहा मालूम? मैं खिजर को जानता ही नहीं। वो दिन पहली मर्तबा तो मैंने नाम सुना, ऐसे यहाँ भी कितने होंगे बड़ौदा में। मैंने उस दिन तो नाम सुना तो मैंने बाजू वाले को हाथ मार के पूछा खिजर कौन है? तो उसने मेरे को थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया, तो मैंने कहा कि मैं बुला के लाऊंगा। तो बादशाह ने कहा ऐसा क्यों किया? कहा आप क्या करोगे? मेरे को मार डालोगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मेरे को कत्ल करोगे, सूली पे लटकाओगे, मार डालोगे। मैं जाने को तैयार हूँ, ये सोच के आया हूँ और घर वालों को बोल के आया हूँ कि मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। क्यों? लेकिन मैं इस तरह खुश होके जाता हूँ कि 1 साल मैंने मेरी फैमिली को जो खाना खिलाया है, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बा को, मेरी बीवी को, मेरे 8 बच्चों को, ऐसा खाना पूरी जिंदगी कमाता तो नहीं खिला सकता। वो 1 साल मैंने भरपूर खिलाया, पिलाया, पहनाया। अब मानना है तो मुझे, बाकी खिजर को मैं पहचानता, मैं अपने आप को नहीं पहचानता। गालिब बाता सा पढ़ने वाला वो हज़रत खिजर को क्या पहचानेगा? अब महमूद गजनवी का चेहरा एकदम गुस्से से सुर्ख, एकदम लाल लाल हो गए। अब स्टेज के ऊपर सारे वजीर बैठे थे, बोलो स्टेज के ऊपर। महमूद गजनवी कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करने का, क्योंकि वो तो कत्ल होने को तैयार।
वो तो सजा लेने को। महमूद गजनवी की नजर पड़ी एक कोने में, हाँ, यही इमामा पहने हुए, सफ़ेद इमामा बड़ा और सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पे नूर नूर। महमूद गजनवी वो सब उलमा के बीच में बैठे, खैर नज़र पड़ी, बहुत सारे बैठे, उसमें एक और भी बैठे। अचानक महमूद गजनवी ने यूँ चेहरा उठाया, बादशाह थे ना, चेहरा उठाया, अपने एक वजीर को कहा, ए वजीर तू खड़ा हो जा, बता मेरे को इसको क्या सज़ा देना है, मेरे को इसको सज़ा क्या देना है वो तू बता दे। तो वजीर खड़ा हुआ, वजीर तो वैसे भी चापलूस होते हैं, तो चापलूसी करते करते कहा, तौबा तौबा, इसने आपको धोखा दिया। अरे जनता को धोखा देता समझ में आता, किसी और को धोखा देता, माँ बाप को समझ में आता, बादशाह सलामत तुमको धोखा दिया, इसको तो सबके सामने सूली पे लटकाओ, इसको सबके सामने फांसी दे दो, सूली पे लटकाओ। महमूद गजनवी ने कहा ठीक है। फिर महमूद गजनवी ने देखा वो बूढ़े को जो सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद इमामा। महमूद गजनवी ने कहा भाई तू कुछ अच्छा मालूम होता, तू बोलना क्या करने का। कहा इन्होंने जो कहा वो बराबर का, इसको फांसी पे लटका दो। वो बूढ़े मियाँ भी वही बोल रहे, वो वजीर ने भी वही बोला कि सूली पे लटकाओ, फांसी पे चढ़ाओ। तो बूढ़े मियाँ भी कहते वो बादशाह को धोखा देता है कमबख्त, इसलिए उसको सूली पे लटकाओ, फांसी पे चढ़ा दो। महमूद गजनवी थोड़ी देर तक सोचे, बहुत समझदार बादशाह थे, फौरन फैसला नहीं। फिर दूसरे वजीर को कहा भाई तू खड़ा बता तू क्या बोलता। तो उसने भी वही चापलूसी, क्या बादशाह आपको धोखा दिया है, कोई आसान नहीं है बादशाह को धोखा देना, इसको एक काम करो शिकारी कुत्ते के हवाले करो, अपने पास जो शिकारी कुत्ते रखे ना भूखे भूखे, वो जाके पिंजरे में छोड़ दो, चारों तरफ से शिकारी कुत्ते भोंकते भोंकते आएंगे और इसको सिर्फ मारेंगे नहीं, नोचेंगे और नोच नोच के इसका पूरा कीमा बना देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जुर्म है, बादशाह सलामत को धोखा दिया गया है, इसको तो शिकारी कुत्तों के हवाले कर दो। बादशाह ने फिर वो बूढ़े मियाँ को वहाँ जो बैठे थे ना बड़ी दाढ़ी वाले, कहा तुम्हारी क्या राय है। कहा ये बिल्कुल सही कहता है, दूसरा वाला भी सही कहता है। क्या यानी इसको क्या करो, शिकारी कुत्ते के हवाले करो, मतलब है कि पहली सूरत में भी मारने का नहीं, दूसरी सूरत में भी कत्ल करने का। महमूद गजनवी का एक खास खादिम थे, आपने नाम सुना होगा अयाज। क्या नाम था? अयाज नाम भी बहुत प्यारा है, अयाज। आपने सुना होगा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, बोलो ना, नमाज में ऐसा ही होता है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो इनके खास खादिम थे और बिल्कुल जवान थे और बहुत खूबसूरत थे, उनका नाम क्या था? अयाज। अब महमूद गजनवी उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा अयाज ने कहा जी बादशाह सलामत हाजिर। कहा क्या करना है इसका, ये लंगोट पहना हुआ क्या करना है, क्योंकि पहला तो फैसला आया कि इसको फांसी, दूसरा फैसला आया शिकारी कुत्तों के हवाले। तुम अयाज ने क्या कहा मालूम? बादशाह कितने दिन खिलाया इनको, कितना टाइम खिलाया इनको आपने? बादशाह ने कहा 1 साल और पूरी फैमिली को खिलाया। अयाज ने कहा बादशाह सलामत आपने 1 साल खिलाया, मगर आपके खजाने में कमी कितनी आई? आपके खजाने में कमी कितनी है? पूरे साल का अंदाजा लगाओ, कम कितना हुआ और खजाना बढ़ा कितना, क्योंकि आपकी हुकूमत फैलती गई बढ़ती गई, तो आपका खजाना बढ़ता गया या 1 साल उसको खिलाया तो खजाना कम हो गया? तो बादशाह सलामत ने कहा अल्लाह की कसम मेरा खजाना बहुत बढ़ गया। मैं कहा 1 साल एक फैमिली को खिलाया, उसमें मारने का ने धारने का ने फांसी देने का ने सूली देने का ने शिकारी कुत्तों के हवाले करने का, इससे अच्छा पूरे मजमे में ऐलान कर दो जा मैंने तेरे को माफ कर दिया। सीधी बात है, ऐलान कर दो कि मैंने तेरे को माफ कर दिया, बाकी ये खड़े हो जा ने वो खड़े हो जा ने शिकारी कुत्ता ने फांसी ने सूली, ये क्या है? आपका खजाना माशाअल्लाह बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच गया? एक खानदान को 1 साल खिलाया, उसमें कौन सा कमाल हो गया? कह दो कि मैंने अल्लाह के वास्ते तुमको माफ कर दिया। ये किसने कहा? अयाज ने कहा। अयाज ने तो कह दिया कि इनको क्या कह दो कि मैंने तो महमूद गजनवी सोचते, फिर वो जो बूढ़े थे ना बूढ़े कोने में, कहा भाई ओ तेरा क्या ख्याल है? कहा यही ख्याल है, माफ कर दो उसको, माफ कर। अब महमूद गजनवी का दिमाग गया उधर, दिमाग ट्विस्ट हुआ कि अब वो लंगोट वाले को कहा तू हट जाओ, उनको बुला, ये सबकी हाँ में हाँ करता, सबकी ना में ना करता। कहा पहले वाले ने कहा फांसी, तो कहा हाँ फांसी दे दो, दूसरे वाले ने कहा शिकारी कुत्ते, तो कहा हवाले कर दो, अब इसने कहा माफ कर दो तो माफ कर दो। वो महमूद गजनवी ने उनको सामने बुला बूढ़े मियाँ को कि अगर माफ कर दो तो कत्ल कैसे होगा, और कत्ल होगा तो माफ कैसे होगा? या तो पॉजिटिव जाओ या नेगेटिव जाओ। ये क्या हो? पहले वाले ने कहा सूली, तो कहा सूली लटकाओ, दूसरे ने कहा शिकारी कुत्ते तो शिकार, अब तीसरे ने कहा माफ तो माफ।
وہ بوڑھے میاں جو تھے نا، لمبے چوڑے سفید داڑھی، چہرے پر نور، کہنے لگے میرے کو بولنے کا موقع دو گے؟ امام غزنوی نے کہا اسی لیے تو آگے بلایا، اب بولو ورنہ تمہاری بولو کیا بولتے ہو، کیونکہ تم تو ادھر ادھر دونوں طرف. کہا وہ جو پہلا والا وزیر بیٹھا ہے نا، اس کے باپ دادا جلات تھے. اس کے باپ، اس کے دادا، پردادا، سکر دادا وہ بادشاہوں کے یہاں کام کرتے تھے اور ان کا کام ہی تھا پھانسی دینا. تو اس کے خون کے اندر پھانسی گھس گئی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اس کی فطرت بن گئی ہے، اس کی ہیبٹ بن گئی ہے کہ کچھ بھی ہوئے لٹکا دو، سولی دے دو، پھانسی دے دو. تو اس کے اندر جو تھا وہ اس نے. وہ دوسرا جو وزیر ہے نا، اس کے باپ دادا شکاری کتے کی ٹریننگ کرتے. پوچھو اس کو کرتے کہ نہیں کرتے. اس کے ابا، اس کے دادا، پردادا، سکر دادا، لکر دادا، نکر دادا، سب کی طرف جاؤ، وہ سب کے سب کتے کی ٹریننگ. کتے کی ٹریننگ بھی ایک قرآن میں لکھا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ قرآن میں 6 پارے میں لکھا ہے کہ ایک زمانے میں کتے کی ٹریننگ ہوتی تھی. پھر کتا دوسرے جانور پر حملہ کرتا تھا، پھر وہ جانور کو کھانا کب حلال ہوتا تھا، کب حرام ہوتا تھا، پورا قرآن کریم میں 6 پارے میں لکھا ہے. شکاری کتوں کی ٹریننگ. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. یہ پورا قرآن کریم میں 6 پارے میں لکھا ہوا ہے. تو کہا کہ وہ اس کے باپ دادا وہ تھے، تو اس کی فطرت میں وہ شکاری کتے. ان کو جب بھی دماغ میں دیکھو تو کون نظر آتا ہے؟ کتے. پہلے والے کو سولی اور دوسرے والے کو. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ایاز کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو وہ جو بوڑھے میاں تھے نا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یہ ایاز جو ہے نا، ایاز آج تک چھپا کے رکھا ہے، یہ سید خاندان کا چشم و چراغ ہے. کہا یہ ایاز نے آج تک آپ کو بتایا نہیں ہے، یہ سید ہے، یہ آل رسول ہے، یہ بیت رسول ہے، یہ عظمت رسول ہے، یہ شرافت رسول ہے، یہ کرامت رسول ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ان کے ابا، ان کے دادا، ان کے دادا، ان کے دادا جائے گا، سیدھا نسب نامہ جائے گا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ سید خاندان کا چشم و چراغ ہے. اور ان کا پورا خاندان ایک ہی چیز جانتا تھا، معاف 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 معاف. اس لیے ان کی زبان سے بھی نکلا معاف، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی تو فتح مکہ میں کیا اعلان کیا؟ فتح مکہ میں، جبکہ ہمارے نبی کے ہاتھ میں پاور تھا، جس کو چاہتے مارتے، جس کو چاہتے دھاڑتے، جس کو چاہتے گراتے، جس کو چاہتے جو بے عزتی کرنا چاہتے کرتے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ ایک صحابی تو آگے بڑھ گئے تھے، اور اس صحابی نے آ کر ہمارے نبی کے کان میں کہا تھا اعلان کرو الیوم یوم الملحمہ، اعلان کر دو آج انتقام لیں گے، آج ریونج لیں گے، آج سب کو ماریں گے، آج خون کی ندیاں بہائیں گے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، سب نے سمجھا کہ انہوں نے جو کان میں کہا نا الیوم یوم الملحمہ، ہمارے نبی وہی کہیں گے. ہمارے نبی کھڑے ہوئے اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج کا دن رحم کا دن ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. صرف معاف نہیں کیا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے رے. تو کہا یہ سید خاندان کا چشم و چراغ ہے. وہ پہلے والا اپنے بلڈ پہ چلا، دوسرے والا اپنی فطرت پہ چلا، تیسرے والے سید ایاز تو اپنی شرافت پہ چلے. اب سننا، بادشاہ کا چہرہ اب ٹویس ہوا. اب ایاز کی طرف، تم سید ہو کیونکہ آج تک تو تم میری خدمت کر رہے ہو، تم میرے نوکر ہو، زمانے سے تم میری غلامی کر رہے ہو، تم نے آج تک بتایا نہیں کہ تم سید ہو، اور یہ بوڑھا کہتا ہے کہ تم سید ہو. اب یہ بتاؤ کہ تم سید ہو یا نہیں ہو. اب پورا معاملہ کس پر آ گیا؟ ایاز پر آ گیا. ایاز نے روتے روتے کہا بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم میں سید ہوں، میں سید ہوں. اور یہ بوڑھا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن آج تک میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے خاندان رسول کہتے ہوئے شرم آتی کہ گناہ بھی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو نبی کا خاندان والا بھی کہوں. وہ زمانے کے بزرگان دین کیسے تھے؟ اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ نہیں میں کو سید مت بولو، کیونکہ سید کا مطلب حضور کا خاندان، اور حضور کے خاندان والا آنکھوں کا غلط استعمال کرے، حضور کا خاندان والا کانوں کا غلط استعمال کرے، حضور کا خاندان والا اپنے ہاتھ پاؤں. کہا میں نے آج تک چھپا کے رکھا. پھر اب ایاز کو جوش آیا. وہ ایاز جو تھے نا، سید تھے نا، جوش آیا، بڑے جوش میں کہا آج تک کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا کہ میں سید ہوں. لیکن یہ بوڑھا، ایاز نے کہا یہ بوڑھا اس نے میرا راز کھولا ہے تو میں بھی راز کھولتا ہوں. اللہ کی قسم اگر میں سید ہوں تو اللہ کی قسم یہ خود خضر علیہ السلام نعرہ تکبیر. کہا اگر میں سید ہوں تو یہ بوڑھے کوئی نہیں ہے جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہو نا، خضر یہ وہی ہے.
وہ جو لنگوٹ والا تھا نا وہ تو کھڑا کھڑا سب دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اب سب نے ملاقات کی, پورے مجمع نے حضرت خضر سے ملاقات کی. حضرت خضر کی ملاقات کا مطلب کیا, صاحب بادشاہ بھی بہت خوش, گلے لگے حضرت خضر سے ملاقات, مجمع نے ملاقات کی, چلے گئے. بولو سب لوگ چلے. پھر بادشاہ اور سب درباری بیٹھے, کہا وہ لنگوٹ والے کو بلاؤ. آیا وہ اب سننا, اب جو مجھے بتانا ہے آپ کو. لنگوٹ والا آیا, بادشاہ نے کہا مانگ کیا مانگتا, کیونکہ تیرا مقصد تو پورا ہو گیا. تو نے وظیفہ کھینچا نہیں کھینچا ہم کو نہیں معلوم, تسبیح پڑھا نہیں پڑھا ہم کو نہیں معلوم, لیکن جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. مانگ کیا مانگتا ہے. کیا کہا لنگوٹ والے نے, کیا تجھ سے مانگو جو مجھے مانگنے پہ تلا ہوا تھا. کیا مانگو تجھ سے, تو سولی پہ لٹکانے کی بات کرتا تھا, شکاری کتے کے حوالے کرنے کی بات کرتا تھا. تجھ سے کیوں مانگو, اس سے نہیں مانگو جس سے میں مانگ کے آیا ہوا ہوں. کہا کیا مانگا. کہا میں جب وہاں سے نکلا اپنی امی سے ملاقات, اپنے ابا کو گلے لگایا, اپنے بچوں کو گلے لگایا, اور دریا کنارے 2 رکعت نماز پڑھا, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اللہ جا رہا ہوں, اب تو واپس نہیں آؤں گا, اب تو تیرے پاس آؤں گا اللہ, کیونکہ میں تو خضر کو جانتا بھی نہیں ہوں. اور کہتے میں نے, اب وہ دیکھو وہ لنگوٹ والا اتنا کپڑا والا, کہتے میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی, ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی, اور اللہ کو کہا تھا اللہ تو خود کہتا ہے کہ کوئی پریشان ایک مرتبہ تو مجھے پکارے. آج میرے سے بڑا پریشان کون ہوگا جو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اب بیوی کے پاس نہیں آئے, آج سے میری بیوی بیوہ ہوگی, میرے بچے یتیم ہوں گے, 1 سال خوب کھایا پیا, اب کون کھلائے گا کون پلائے گا, اللہ تو مالک ہے. تو کہا میں تو تجھ سے کیوں مانگوں, جس سے مانگ کے آیا وہی مجھے دے گا, تیری ایک کوڑی مجھے نہیں چاہیے, میں واپس اسی کے پاس جا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. تو بادشاہ نے بلایا, ادھر آ مت لے, کچھ مت لے, وہ آیت تو بتا جو آیت پڑھ کے آیا ہے قرآن کی. 2 رکعت پڑھا وہ تو سمجھ میں آیا, لیکن وہ آیت تو بتا جو تو پڑھ کے آیا. تو اس نے کہا قرآن پاک میں اللہ نے لکھا ہے, اس نے اپنی زبان میں کہا قرآن پاک میں اللہ نے لکھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تتذکرون. اللہ کی قسم یہ آیت بہت رات کے سناٹے میں کبھی آیت کو سوچو, بہت رلاتی ہے. اللہ فرماتے کون پریشان, بولو نا, اللہ فرماتے میرا کون بندہ میری کون بندی پریشان. اللہ فرماتے پریشان ہے کسی کے پاس مت جا, کسی مخلوق کے دروازے پر مت جا. اذا دعا, اللہ کہتے ایک مرتبہ پکار لے, یکشف السوء, تیری پریشانی دور کروں گا, اور زمین میں مال بھی دوں گا, سبحان اللہ, عزت بھی دوں گا, عمر میں برکت بھی دوں گا, پورے فیملی کا سردار بنا دوں گا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, اللہ کہتے یقین کر لے میرے سوا کوئی معبود نہیں, میں ناممکن کو بھی ممکن بنا دوں گا. اس لیے میرے پیاروں نیا سال ہے. واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا, وہ لنگوٹ والے تو چلے گئے لیکن ہم کو بہت بڑا سبق دے کر گئے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے, اللہ ہے. ہاتھ سے وعدہ پکا انشاءاللہ, ایک دم پکا, دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ, کرنے دھرنے والا کون. تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.